السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وہاں پر ہو جائیں گی۔ میں آپ کا پاکستان کے عوام کا بہت مشکور ہوں۔ ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم ہیں، یہاں پر صرف ایک کوشش ہے کہ ملک کے حالات درست ہو سکے۔ ایک شخص بھی جو حق کی بات کرتا ہو وہ کروڑوں ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے جو حق کے خلاف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے، اور آپ دیکھیں گے، مجھے پوری امید ہے، مجھے پاکستان کے عوام سے امید ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، کیونکہ یہ سفر کوئی ذاتی اقتدار کا سفر نہیں ہے، ذاتی مفاد کا سفر نہیں ہے، یہ سفر پاکستان کے مسائل کے حل کا سفر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب شاہد صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ندیم اختر ارائی صاحب کے پاس مائک ہے، وہ مائک لے کے دے جائیں گے جس جرنلسٹ کے پاس جو جی مائک لے کر آئیں گے ندیم صاحب۔ جی 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 شاہد صاحب، بہزاد سلیمی، سما ٹی وی سے۔ ایک تو آپ کو نیا سیاسی سفر مبارک ہو جی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر الیکٹیبل کے لیے عوام پاکستان پارٹی کا راستہ کھلا نہیں ہوگا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت پارٹی سے باہر ہیں، جن میں فواد چودھری اور اسد عمر وغیرہ اور دیگر شامل ہیں، کیا آپ نے پہلے سے ہی ان کی اس جماعت میں آمد کا راستہ بند کر دیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نارملی سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے وجود میں آتی ہیں، اور ابھی بظاہر الیکشن جو ہے وہ کافی دیر سے نظر آتا ہے، لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے فارم 47 کی بھی بات کی، کہ پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، جس طرح جے یو آئی اور دیگر جماعتوں نے مطالبہ بھی کیا؟ دیکھیے، ایک تو جواب نے خود دے دیا ہے کہ یہاں پر جماعتیں الیکشن سے پہلے منع کرتی ہیں، تو ہم نے الیکشن کے بعد یہ سفر شروع کیا ہے۔ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، لیکن جس کی شہرت ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے معذرت چاہیں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ ملک جانتا ہے کس نے پیسے بنائے ہیں، کس نے کرپشن کی ہے، سوائے نیب کے ہر شخص ملک میں جانتا ہے کون کرپٹ لوگ ہیں۔ نیب کو نہیں پتا، تو وہ ان کے لیے ہم ان سے معذرت چاہیں گے، بے شک وہ الیکٹ ہوتے ہوں، وہ الیکشن ان کو مبارک ہو۔ شاہد باسی صاحب، سامنے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ ایک اچھی کیبنٹ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، سابق وفاقی وزراء بھی ہیں۔ وہ کون سی چیز امر مانے تھی جب آپ کا یہ اتنا پیارا منشور ہے، جب آپ لوگوں کے پاس طاقت تھی، اس وقت وہ آپ عوام کو نہیں دے سکے، لیکن اب جب آپ طاقت سے باہر ہیں تو پھر آپ طاقت کے حصول کے بعد وہ کیسے عوام کو دے سکیں گے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ دوسرا، سیاسی جماعت آپ نے رجسٹر بھی کرانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے، جو پہلے رجسٹر ہوئی ہیں ان کو تو مانا نہیں جا رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کو نشان بھی مل جائے گا اور جماعت بھی رجسٹر ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کا جواب آپ کو دے دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رشتہ، جوڈیشری سے رشتہ، یہ سب آئینی رشتے ہیں۔ یہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم اس حکومت، اس ملک کی سیاست کا حصہ رہے ہیں، ہم ہر اچھائی برائی میں شامل ہیں، لیکن ہم آج اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں، ہم فارم 47 کی کامیابی چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں۔ اس کی وجہ ہم نے سیکھا ہے۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں۔ آج جو ملک کے حکمران ہیں وہ تو ملک کی بات نہیں کر رہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، تو کم از کم اس پلیٹ فارم سے ہم بات تو کر رہے ہیں۔ تو ہر سفر کامیابی کا سفر نہیں ہوتا، انسان کوشش کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ناکامی، ہم سب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی کہ آج ہم اس سفر کا آغاز نہ کرتے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ دیکھیں، طاقت میں جب ہم تھے ایک جماعت کے اندر تھے،
اس جماعت کا منشور ہوتا ہے، اس جماعت کی سوچ ہوتی ہے، اس وقت کے حالات ہوتے ہیں. جو کچھ ہم نے کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے، کچھ آپ کو نظر نہیں آتا. وہ وہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کی غلطیاں ہیں، اجتماعی غلطیاں ہیں. ہم نے سیکھ لیا نا، ہم ان غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں. جی بابر مغل اسمبلی ٹائم اسلام آباد. سوال یہ ہے کہ آپ کی سوچ، فکر اور نظام کو بندے جا رہے ہیں. شاہ صاحب ایک طویل عرصے سے آپ اس پولیٹیکل سسٹم میں چھائے ہوئے ہیں اور اچھا ٹھیک. اس کے علاوہ آپ پرائم منسٹر رہے اور جب اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے اس وقت آپ کو اس سوچ، فکر اور سسٹم نظام کے تبدیل کرنے کی فکر لاگ نہیں ہوئی. اب ایک نظام اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رشتہ، جوڈیشری سے رشتہ، یہ سب آئینی رشتے ہیں. یہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم اس حکومت، اس ملک کی سیاست کا حصہ رہے ہیں. ہم ہر اچھائی برائی میں شامل ہیں، لیکن ہم آج اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں. ہم فارم 47 کی کامیابی چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. اس کی وجہ ہم نے سیکھا ہے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. آج جو ملک کے حکمران ہیں وہ تو ملک کی بات نہیں کر رہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں. تو کم از کم اس پلیٹ فارم سے ہم بات تو کر رہے ہیں. تو ہر سفر کامیابی کا سفر نہیں ہوتا. انسان کوشش کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ناکامی، ہم سب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی کہ آج ہم اس سفر کا آغاز نہ کرتے. اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے آج باقاعدہ پارٹی لانچنگ کا اعلان کر دیا. عوام پاکستان پارٹی کا نام ہے. صحافی کی جانب سے، بہت سارے صحافیوں کی جانب سے بہت سارے سوالات کیے گئے، لیکن 2-3 اہم سوالات. ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی تقریر کے دوران کہا ہے کہ ہم کسی ہر الیکٹیبل کو نہیں لیں گے. تو فواد چودھری اگر آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں، یا تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو پارٹی سے نکلوایا گیا زبردستی، اگر وہ لوگ آپ کی جماعت میں آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شاہد خاقان عباسی نے اس پر بھی مفصل جواب دیا. اور سب سے اہم جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کیا آپ کو نشان اور آپ کو انتخابی نشان اور پارٹی کو جو ہے مقبولیت مل پائے گی، جس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں پہ چڑھ کے آئیں اور نہ ہی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی ہم ججوں کی قدموں پہ چڑھ کے آئیں گے اور نہ کسی اور کے، بلکہ یہ عام آدمی کی پارٹی ہے. نہ ہمیں غرض اقتدار کی ہے اور نہ ہمیں اس چیز کا شوق ہے ہمیں اقتدار مل جائے. ہم صرف اور صرف عام آدمی کی سوچ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے. ویڈیو تک اللہ حافظ.